بی جے پی کی طرف سے بیان آیا کہ اگر حیدرآباد میں وہ بی جے پی بلدیہ کا الیکشن جیتتی ہے تو بی جے پی پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کرے گی، سرجیکل سٹرائک کر کے یہاں سے پاکستانیوں کو اور روہنگیاؤں کو نکالیں گے۔ میرا ایک ہی سوال یہ ہے ملک کے وزیر اعظم سے کہ نریندر مودی اور امت شاہ سے کہ آپ پہلا کام یہ کریے کہ کشن ریڈی کو اپنی کیبنٹ سے برطرف کریں۔ کشن ریڈی کو اپنی کیبنٹ سے اس لیے نکالیے کیونکہ سکندرآباد کا ایم پی ہے وہ، اور اگر اس کے ناک کے نیچے شہر میں، پرانے شہر میں اگر پاکستانی ہے تو یہ منسٹر آپ کا بیکار ہے، ناکام ثابت ہوا، اس کو آپ فوراً کیبنٹ سے نکالیے، اور امت شاہ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ ہوم منسٹر رہیں گے نہیں رہیں گے، کیونکہ 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ ایک شہر کے ایک علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش، بلکہ پورے حیدرآباد کو بدنام کرنا، پورے تلنگانہ کو برباد کرنا۔ پورے ملک میں اگر کوئی گروتھ انجن ہے، بھارت کا اگر کوئی گروتھ انجن ہے تو حیدرآباد ہے۔ کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ، اربوں روپے کا انویسٹمنٹ سافٹ ویئر انڈسٹری میں، فارماسیوٹیکل میں حیدرآباد کو آ رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ امیزون کا سب سے بڑا آفس یہاں پر، مائکروسافٹ کا امریکہ سے باہر کا سب سے بڑا آفس یہاں پر۔ ہمارے پرانے شہر کے بچے چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، وہ سب جا کر کام کرتے۔ بی جے پی نے اس طرح کا بیان، واہیات جھوٹا بیان دے کر حیدرآباد کے برانڈ کو خراب کرنے کا کام کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس توہین کا جواب حیدرآباد کے حیدرآبادی دیں گے، اور بی جے پی جو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، فرسٹریشن کا شکار ہو کر اس طرح کی واہیات باتیں کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن بی جے پی کو اس کا جواب ملے گا، اور حیدرآباد کی عوام، پرانا شہر کی عوام پوری طاقت کے ساتھ اس توہین کا جواب دے گی، اور بی جے پی کے امیدواروں کو شکست دے کر ہمیں اپنی توہین کا اس کا جواب دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں سرجیکل سٹرائک، ارے بی جے پی والوں، سرجیکل سٹرائک اگر کہیں کرنا ہے تو اسد الدین اویسی جس کو تم بولتے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، میں تم کو پھر سے بول رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو پچھلے کئی مہینوں سے لداخ میں ڈپسانگ پلین میں 920 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نریندر مودی، سرجیکل سٹرائک کرو آپ چین کے اوپر، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وزیر اعظم آپ اس ملک کے، اور چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں؟ سرجیکل سٹرائک کرو آپ، ہم تائید کریں گے آپ کی، آپ سرجیکل سٹرائک کرو، اور ان 920 اسکوائر کلومیٹر پر جو چین کی پی ایل اے فوج بیٹھی ہے اکھاڑ کر پھینکو ان کو آپ۔ جو 20 ہمارے آرمی کے سپاہی مارے گئے تھے PP-15 کے پاس، جس میں تلنگانہ کا ایک میجر تھا، جس جگہ پر ہمارے بہادر سپاہی مر گئے، اس جگہ پر آج چین بیٹھا ہے، وہاں پر آنکھیں نہیں دکھائیں گے، وہاں پر جا کر بھارت کی سرزمین کو حاصل نہیں کریں گے۔ اور ان کا ایک پیادہ کہتا ہے کہ اولڈ سٹی پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کیا سرجیکل سٹرائک کرو گے؟ تم نے کیا کیا حیدرآباد کے لیے بتاؤ؟ بارش ہوئی، سیلاب آیا، ایک پیسہ نہیں دیے، سب کے گھر پریشان تھے، ہندو کے، مسلمان کے، دلت کے، بیکورڈ کلاس کے، کچھ دکھانے کو نہیں ہے تو بس واہیات باتیں۔ کوئی بولتا کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، ارے کیا تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں پہنچتی کیا؟ تم کو نظر نہیں آتا کہ یہی اکبر الدین اویسی جس کے بارے میں بولتے، اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مسجد کے لیے چیف منسٹر سے کہا کہ 10 کروڑ روپے دو۔ کس نے کہا یہ؟ اکبر الدین اویسی نے کہا۔ چیف منسٹر تعجب کر رہے ہیں، تلنگانہ کے لوگ تعجب کر رہے ہیں، بی جے پی کا جو ایک اکلوتا MLA جو اس وقت تھا وہ پریشان، یہ کیا ہوا؟ ارے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر چلے، اپنے مسلک پر چلے، اپنے اپنے مسلکوں پر چلے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہی تو مجلس کی سوچ ہے، اور میں ذاتی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب تک زندہ ہوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، سیاست میں رکھے گا، میں اپنے اس علاقے میں 80 اور 1990 کا ماحول نہیں پیدا ہونے دوں گا انشاءاللہ، کبھی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ یہ جو معصوم بچے کھڑے ان کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچپنے میں، میری عمر 13-14 سال کی تھی تو حیدر گڑے کے گھر کے پاس RSS والے گروپ میں آ کر پکارتے تھے کہ اویسی قبرستان یا پاکستان، آج بھی میرے کانوں میں وہ نعرے گونجتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ معصوم بچوں کی ان کے میموریز کو خراب کیا جائے، مگر بی جے پی نفرت پھیلانا چاہتی ہے، گھروں میں توڑنا چاہتی ہے۔ ارے تم کیا بات کرو گے؟ تم تو مسجد توڑنے والے، ہم تو مندر کے لیے 10 کروڑ کا مطالبہ کریں۔ یہ تم میں اور ہم میں فرق ہے کہ تم نے مسجد کو توڑا، ہم نے کہا کہ مندر کو 10 کروڑ روپے دو۔ تم توڑنے کا نام کی بات کرتے، ہم دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے مجلس سے نفرت ہے کہ مجلس سے نفرت کیا ہے؟ کہ ٹرپل طلاق پر اسد الدین اویسی نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارا قانون مسلم خواتین کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ CAA کا قانون لے کر آئے تو کون تھا پارلیمنٹ میں جس نے نریندر مودی کے 306 MP کے سامنے اس قانون کو پھاڑ دیا اور کہا کہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے؟ ان کو نفرت اس بات کی ہے کہ UAPA کا قانون لائے جس میں 120 دن کا ڈیٹینشن ہوتا ہے۔ میں نے کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے جو اس طرح کا بدترین قانون بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے مجلس سے ان کو اختلاف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کانگریس تو ٹائی ہو گئی، کانگریس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، دم کم نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کے پاس بھی اگر کانگریسی جا کر بولیں گے حکیم صاحب ذرا طاقت کی دوا دے دو، تو حکیم صاحب نفس پکڑ کے بولیں گے کام میں نہیں آتی۔ اسی لیے مجلس سے دشمنی۔ کون سی میری پورے الیکشن کیمپین میں کون سی میری تقریر تھی بتاؤ؟ میں مجلس کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے خلاف ہم نے کہا؟ ہم کہہ رہے کام کیا، کام کی بنیاد پر۔ اور شیخ پیٹ وارڈ ہے، شیخ پیٹ وارڈ میں TRS کا اس کو ٹکٹ نہیں ملا، انہیں کود کے گیا BJP سے ٹکٹ لا لیا۔ تو سیاسی پارٹیاں فرقہ پرست ہیں، مگر جو سیاسی آئیڈیالوجی ہے، جو فرقہ پرستی کی آئیڈیالوجی، اس سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ آج جب بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، 5 MLA وہاں پر جیت کر آئے، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی آسان بات ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیروانیاں سیمانچل جا کر وہاں پر بہار کی جنتا کا دل جیت لیے۔